حسین نہ جاتے کربلا میں، حسین نہ جاتے کربلا میں، تو ہم پہ یوں حق آیا نہ ہوتا، نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت، یہ واعظوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے، حسین گر پاسبان نہ ہوتا۔ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود نے تو ایک قطرہ پانی کا نہ پیا، پر اے کربلا تجھے خون پلایا حسین نے۔ اب آپ ذی وقار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، محبوب علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، سب سے پہلے ہم بارگاہ الہی میں التجا کریں گے کہ مولا جو کچھ ہم نے تیری حمد و ثنا کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کے بعد درود و سلام بے شمار تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اے الہ العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد بے انتہا سلام پیش کرتے ہیں ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلامی کو سر بلندی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ محبوب علیہ السلام کے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آج اس ہستی کی بات کر رہے ہیں، ان ہستیوں کی بات کریں گے، اس اہل بیت کی بات کریں گے، اس آل نبی کی بات کریں گے جس کے لیے یہ زمین اپنی جگہ پر قائم و مقام ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس ہستی کی بات کریں گے کہ جس ہستی کی وجہ سے یہ دنیا یہ زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، تو اس ہستی اس اہل بیت کے بارے میں مالک کریم نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آ میرے نبی کے غلام سن ذرا، اللہ رب العزت اپنے عظمت والے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک فرما دے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک فرما دے۔ اب جس گھرانے کو اللہ وحدہ لا شریک پاک فرمائے، جس گھرانے سے اللہ تبارک و تعالی ناپاکی کو دور فرمائے، اس گھرانے جیسا پاکیزہ گھرانہ اس پوری کائنات میں روئے زمین پر کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ گھرانہ واحد گھرانہ ایسا ہے، اہل بیت وہ گھرانہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک فرمایا ہے، صاف فرمایا ہے، مطہر بنایا ہے، مطہر و معطر بنایا ہے۔ وہ پاکیزہ گھرانہ وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، کسی غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں۔ میرے نبی کے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، ہم نے انہیں پاک فرما دیا ہے، صاف فرما دیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، میرے تو تمہارے نبی آقا لجپال نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کمری کو بلند فرماتے ہیں اور اس میں فرماتے ہیں، آ حسن تو بھی آ جا، آ حسین تو بھی آ جا، اے علی تو بھی آ جا، اے فاطمہ تو بھی آ جا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کالی کمری کو بچھایا، بلند فرمایا، سرکار نے فرمایا، حسن آ جا، حسین آ جا، فاطمہ آ جا، علی آ جا۔ پھر سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم ہؤلائی اہل بیتی وخاصتی اذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی کو غلاموں، اللہ کے محبوب نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا میرا حسن بھی میرے پاس ہے، میرا حسین بھی میرے قریب ہے، میری فاطمہ میری لخت جگر وہ بھی میرے پاس موجود ہے، میرا علی شیر خدا وجہ الکریم بھی میرے پاس موجود ہے۔ باری تعالیٰ یہ جو میری کملی کے نیچے ہیں، یہ جو میری چادر کے نیچے ہیں، باری تعالیٰ یہ میرے خاص ہیں، میری اہل بیت میں سے ہے۔ یا اللہ ان سے ناپاکی کو دور کر دے، ان سے پالیدگی کو دور کر دے، انہیں خوب پاک و صاف فرما دے۔ اس لیے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا کسی غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ میں نے عرض کیا یہ اہل بیت کی وجہ سے یہ زمین پر ہم موجود ہیں، اگر اہل بیت موجود نہ ہوتی تو یہ زمین فنا ہو جاتی۔ کیا کہا؟
یہ اہل بیت کی وجہ سے، اہل بیت کے صدقہ سے یہ زمین اپنے جگہ پر قائم و مقام ہے۔ ہم موجود ہیں، اہل بیت کا صدقہ ہے۔ مسجدیں موجود ہیں، اہل بیت کا صدقہ ہے۔ یہ جو ہے چرند پرند، ہوا پانی، یہ سب کچھ جو موجود ہے اہل بیت کا صدقہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں، اہل بیت کی وجہ سے تم یہاں پر موجود ہو۔ یہ زمین کا موجود ہونا اہل بیت کی وجہ سے ہے، اہل بیت کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ نبی کی آل کو جو ہے وہ بھولنا نہیں ہے، نبی کی آل کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ آپ میرے نبی کے غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنتا جاؤ۔ اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستارے آسمان والوں کے لیے سلامتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے سلامتی ہے، اور فرمایا جب ستارے آسمان پر نہ رہیں گے تو آسمان والے فنا ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم نے فرمایا جس طرح آسمان کی بقا کے لیے ستارے موجود ہونے چاہیے، اگر آسمان پر ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان والے فنا ہو جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اسی طرح میری اہل بیت زمین والوں کے لیے ہے۔ جب اس زمین پر میری اہل بیت نہ رہی تو زمین پر کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ آسمان والوں کے لیے ستارے موجود ہیں، اگر ستارے ختم ہو جائیں، ستارے ٹوٹ جائیں، ستارے جو ہے وہ جڑ جائیں، ختم ہو جائیں، تو سرکار فرماتے ہیں آسمان والے فنا ہو جائیں گے، آسمان ختم ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اہل بیت اسی طرح، یہی نسبت اہل بیت کی ہے، یہی نسبت میری آل کی ہے، یہی نسبت میرے پیاروں کی ہے، یہی نسبت میرے حسن حسین کی لڑی والوں کی ہے۔ لوگوں سن لو، جس طرح آسمان سے ستارے جڑ گئے تو آسمان ٹوٹ جائیں گے، اسی طرح زمین سے اگر میری اولاد چلی گئی، میری اہل بیت چلی گئی، تو سن لو پھر اہل بیت کے جانے کی وجہ سے زمین پر بھی کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ اس لیے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں۔ ادھر سے یزید جب اپنی حکومت کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی میری بیعت کر، میری حکومت کو تسلیم کر، میری شہنشاہت کو تسلیم کر۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے یزید تو لعنتی ہے، تو شرابی ہے، تو فاسق و فاجر ہے، تو ظالم ہے، تیرا میں کس طرح ہاتھ پکڑوں، تیرا میں کس طرح ہاتھ تھاموں؟ میں آل نبی میں سے ہوں، میں اولاد علی میں سے ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں اپنی گردن تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں، پر کسی ظالم کی حمایت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرق بتا دیا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے فکر دی کہ لوگوں قیامت تک آنے والے لوگوں سن لو، جب ظالم سامنے آ جائے، جب ظالم حکمران بن جائے، جب ظالم تخت نشین بن جائے تو اس ظالم کی حمایت نہیں کرنی، اس ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے، بلکہ علم کو، حق کو بلند کر کے کھڑے ہو جانا میرے حسین کی سنت ہے۔
حق کے لیے کھڑے ہو جانا، حق کے لیے ڈٹ جانا، حق کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ آج حکمران آتا ہے نا وزارتوں پر، جب بھی کوئی آتا ہے اسی کے ماننے والے چوراہوں میں کھڑے ہو کر داد دے رہے ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے فلاں کیا فلاں کیا۔ حتیٰ کہ کوئی حکمران ایسا ہے جس نے مجمع میں اعلان کیا کہ میں شراب پیتا ہوں، تو اس کے ماننے والے کیا کہتے ہیں، یار شراب کا اس نے کہا ہے تو پھر کیا ہو گیا، شراب کا اس نے کہہ دیا، شراب پیتا ہے تو کیا ہے، کام تو کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسے جو ہے شراب پینا کبیرہ گناہ نظر نہیں آ رہا، اسے جو ہے اس شراب پینے کا اعلان کرنا، مجمع کے سامنے اعلان کرنا نظر نہیں آ رہا، اسے کیا نظر آ رہا ہے، اپنا حکمران، اپنی پارٹی کھڑا ہو کے کہتا ہے نا 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 وہ بڑا اچھا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ فلاں سے اعلیٰ ہے، فلاں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام نے سوچ دی، لوگوں فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دینا، اس کے سامنے جھکنا نہ، بلکہ سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ حسینیت ہے۔ جو اس کے سامنے جھک گیا، جو اس کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیک دیا، وہ حسینیت نہیں ہوگی، وہ یزیدیت ہوگی، وہ حکمرانی کے ساتھ چکر ہوگا، وہ حکمرانی سے پیسے لینا لالچ ہوگا، کبھی مخلصی نہیں ہوگی۔ فرمایا ہوگا کیا، وہی کامیاب ہوگا جو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا۔ آج ہی دیکھ لے، کیا حکمران کوئی ایسا ہے ہمارے ہاں جس نے جو ہے وہ اس قدر انصاف کیا ہو، اپنے گھر تک کا انصاف کیا ہو؟ گزشتہ دن عمر بن خطاب کے دور کا میں نے بتایا تھا، عدل کے بارے میں بتایا تھا۔ اللہ اکبر، دماغ میں جو ہے وہ بہت کچھ آتا ہے، دل تو بڑا چاہتا ہے کہ سناؤں، جب بات آتی ہے عمر بن خطاب کا واقعہ سنے تو آپ ہشش اٹھیں کہ وہ عمر بن خطاب جو سزا کے لیے اگر اس کا اپنا بیٹا اپنا خون بھی مستحق ہوتا ہے تو وہ انہیں بھی سزا دیتے ہیں، اور جب اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں، وہ عادل کے شہنشاہ ہیں، آپ کو اپنے آپ کو بھی پیش کر دیتے ہیں۔ جب پوچھنے والا پوچھتا ہے نا، اے امیر المؤمنین، وقت کے جو ہے وہ خلیفہ، بادشاہ، شہنشاہ، فلان مالا مال غنیمت آیا تھا، ہمارا جو ہے وہ سوٹ نہیں بنا، ہمارا جو ہے وہ مکمل سوٹ سلائی نہیں ہوا، تو آپ نے جو پہن رکھا ہے آپ کا سوٹ سلائی کیسے ہو گیا؟ تو وہ امیر المؤمنین آپ فرماتے ہیں اس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ مجمع سے آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے لوگوں، یہ میرے باپ سے سوال کرنے والوں سن لو، جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ بھی میں نے اپنے باپ کو دے دیا ہے، میرا اور اپنا کپڑا میرے والد نے ملا کے سلایا ہے، اس لیے یہ مکمل سوٹ بنا ہے۔ وہ تھے امیر المؤمنین۔ اور آج کیا ہے، باہر سے کئی ملکوں سے پیسے ملے، کسی طرح ملے، وہ جو ہے وہ کہاں گئے ختم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو ساتھ پارٹی والا کہتا ہے یار کیا ہوا، فلاں تو کھا گیا تھا، فلاں بھی کھا گیا تھا، اور بھائی تو ان کی طرفداری کیوں کر رہا ہے؟ آنا ذرا حسینیت کی طرف، آنا سرت یزیدیت کی طرف۔ یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے؟ یزید کہتا ہے اے حسین میری بیعت کر لے، اے حسین مجھے بادشاہ تسلیم کر لے، اے حسین مجھے حاکم تسلیم کر لے، یہ دولت، یہ شہرت، یہ مال، یہ دنیا آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا، آپ جو ہے اسی طرح محراب میں بیٹھے رہیں، اسی طرح منبر پر بیٹھے رہیں، لوگ آئیں گے آپ کے سامنے، آپ کو ملیں گے، آپ کو عزت دیں گے، آپ کو تکریم دیں گے، آپ کی شہرت ہوگی، آپ کی بلندی ہوگی، آپ کا چرچا ہوگا، صرف آپ میرے ہاتھ پر
بیعت کر لیں، آپ مجھے صرف حاکم تسلیم کر لیں۔ آپ نے فرمایا مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، میری اولاد کٹ تو سکتی ہے پر میں بھی، میری جو ہے وہ گردن تو کٹ سکتی ہے پر کسی ظالم کی حمایت کے لیے جھک نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بادشاہت کا انکار کیا، جب آپ نے اس کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کیا، آپ نے فرمایا تو زانی ہے، تو شرابی ہے، تو گوار ہے، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو جھوٹا ہے، تو قاتل ہے، تو ظالم ہے، تو نے ظلم کیے ہیں، تو نے یہ کیا ہے، تو نے شریعت کو پامال کیا ہے، تو نے ماں کا بیٹے کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا ہے، بیٹی کا باپ کے ساتھ، بھائی کا بہن کے ساتھ شریعت محمدی کو تو پامال کرنے والا ہے، اور میں شریعت محمدی کا پاسباں ہوں، میں شریعت کے محمدی کو جو ہے وہ بلند کرنے والا ہوں، تو میں کیوں جھکوں تیرے کے سامنے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہوئے جب چرچا دور تک پہنچتا ہے کہ مدینہ شہر میں آل رسول میں سے، اولاد علی میں سے، اولاد بطول میں سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر، وہ لخت جگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارکوں پر سواری کرتا ہے، وہ مہر نبوت پر ایک کندھے کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، دوسرے کندھے کے اوپر جو ہے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہ حسین جس کا قدم لا الہ الا اللہ کے اوپر آتا ہے، وہ حسین جس کا قدم محمد رسول اللہ پر آتا ہے، وہ حسین جب ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آتے ہیں، وہ حسین جب پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، اللہ حکم فرما دیتا ہے اے میرے نبی سجدے کو طول دے دے، سجدے کو لمبا کر دے۔ باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا حسین تیری پیٹھ پر موجود ہے، کہیں میرا حسین گر نہ جائے، کہیں میرے حسین کو چوٹ نہ لگ جائے، یہ میرا حسین وہ ہے جس نے قربانی دینی ہے، 10 محرم الحرام آئے گا، میرا حسین وہ ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو لے کر، ننھے ننھے شہزادوں کو لے کر، 6 مہینے کا علی اصغر لے کر اللہ کی بارگاہ میں، میری بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے آ جائے گا۔ وہ حسین جو پیاسا 10 دن رہے گا پر کفار کے ساتھ لڑتا رہے گا، وہ حسین جو یزیدیت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا، کہے گا سر کٹ تو سکتا ہے پر ظالم کی حمایت نہیں کر سکتا، سر کٹ تو سکتا ہے پر سجدے میں جا سکتا ہے، سجدے سے اٹھ نہیں سکتا پر سر کٹ تو سکتا ہے، اسلام کی بقا کے لیے کٹ سکتا ہے پر اسلام کی بغاوت کے لیے اٹھ نہیں سکتا۔ وہ حسین ہے، وہ حسین کربلا کی زمین پر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ جو ہے وہ بیعت اس کی منظور نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ جگہ جگہ پر بات پہنچتی ہے، کوفہ والوں جو ہے ان تک خبر پہنچتی ہے کہ اہل زمین مدینہ پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ وہ خطوط بھیجتے ہیں، کئی خطوط بھیجتے ہیں، 150 کا بھی ذکر ہے، اس سے زیادہ لاتعداد کا بھی ذکر ہے، بہت سی روایات ہوتی ہیں۔ فرمایا بڑے خطوط انہوں نے بھیجے، انہوں نے کہا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے شریعت کے پاسباں ہیں، آپ جو ہے شریعت کے علم کو بلند کرنے والے ہیں، لہٰذا یزیدیت کی حکومت ہم برداشت نہیں کریں گے، یزیدیت کا ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے، یزیدیت کا معاملہ جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے، لہذا آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خلافت کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی عزت ہونی چاہیے، آپ کی وقار ہونا چاہیے، آپ کی جو ہے وہ افضلیت ہونی چاہیے، لہذا ہم آپ کو مانیں گے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر جب متعدد بار خطوط پہنچتے ہیں اور کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اے امام علی مقام اگر آپ کوفے کی سرزمین پر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے باری تعالیٰ
جب کوفہ میں رہنے والے، توجہ فرمائیں محترم، توجہ فرمائیں، اللہ اکبر، توجہ ادھر فرما لیں بھائی جان، محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جب اللہ کے محبوب کی پیاری اولاد کا ذکر ہو رہا ہے اور اس وقت جو ہے وہ کم از کم اپنے آپ کو اور اپنے دلوں کو اسی طرف متوجہ ہو کر سنیں کہ کس قدر جو ہے اہل بیت کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے، اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں تک، اور آج بھی جو ہے جو سوچ جو فکر دی ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سوچ کو اس فکر کو ہم بھول چکے ہیں۔ دیکھیے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطوط بھیجے جاتے ہیں، ان خطوطوں میں یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ اے حسین علیہ السلام، اگر آپ کربلا کوفے کی زمین پر نہیں آتے، کوفے میں نہیں آتے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے نہیں آتے، ہمیں شریعت کا درس دینے نہیں آتے، تو ہم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ باری تعالیٰ تیرا حسین، تیرے محبوب کا لاڈلا حسین، تیرے محبوب کی لاڈلی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حسین، ہم نے انہیں پیغام دیا تھا، ہم نے انہیں خطوط بھیجے تھے، ہم نے انہیں بلایا تھا کہ ہمیں شریعت سکھاؤ، ہمیں شریعت محمدی بتاؤ، یہ جو یزید ہے، یہ جو لعین ہے، یہ جو فاسق و فاجر ہے، یہ شریعت میں تبدیلی کر رہا ہے، یہ شریعت میں یہ عام کر رہا ہے، شراب کو، زناکاری کو، ریاکاری کو، سود خوری کو یہ عام کر رہا ہے، یہ حلال قرار دے رہا ہے، لہذا آپ آئیے اور شریعت محمدی کو ہمارے اوپر لاگو کیجئے۔ تو باری تعالیٰ یہ تیرا حسین، تیرے محبوب کا حسین، تیرے محبوب کی پیاری لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حسین ہمارے پاس نہیں آیا تھا۔ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین 4 شبان کو مدینہ شہر چھوڑتے ہیں، اپنے نانا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کو چومتے ہیں، قبر مبارک سے لپٹ کر رو رو کر آہو بکا کرتے ہیں کہ لوگوں دیکھ لو، اور قیامت تک آنے والے میرے نبی سے، میرے نانا جی سے پیار کرنے والوں سن لو، کوئی پاکستان میں رہنے والا ہوگا، کوئی ہندوستان میں، کوئی کسی جگہ پر رہنے والا ہوگا، کوئی جنگل و بیابان میں رہنے والا ہوگا، وہ عرض کرے گا، ترسے گا، التجائیں کرے گا، مولا مدینہ دکھا، مدینہ دکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دکھا، کہ لوگوں سن لو، شریعت محمدی بچانے کے لیے، اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے میں اس روضے کو چھوڑ کر کربلا کی زمین کی طرف سفر کرنے لگا ہوں۔ یہ روضہ وہ روضہ ہے، قیامت تک آنے والے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، یہاں پر رہنے کے لیے ترسیں گے، التجائیں کریں گے، پر حسین آج اس روضے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، روتے ہوئے اپنے پیاروں کو، اپنے رفقا کو لیتے ہوئے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلتے ہیں، مکہ شہر پہنچتے ہیں، صحابہ اکرام سے مشاورت فرماتے ہیں، صحابہ کوفے والے یہ خطوط بھیج رہے ہیں، کوفے والے بلا رہے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا حسین یہ دیکھ لیں، یہ کوفہ والے بد عہد ہیں، یہ جو ہے وہ عہد کی شکنی کرنے والے ہیں، یہ وعدہ وفا کرنے والے نہیں ہیں، یہی کوفے والے ہیں جنہوں نے آپ کے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا ہے، یہ وہی کوفے والے ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے۔ اب آپ کو بلا رہے ہیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین فرماتے ہیں صحابہ یہ دیکھ لیں، یہ خطوط ہیں ان کے، کل اللہ کی بارگاہ میں اگر انہوں نے سوال پیش کر دیا تو حسین کیا جواب دے گا؟ تو وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اے حسین اگر جانا ہی ہے تو ایسا کرے، پہلے کسی اور کو روانہ کریں، وہ جا کر کوفے کے حالات کو دیکھے گا، اس کے بعد آپ نے جانا ہے۔ آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے، آپ نے انتخاب کیا اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کا۔
مسلم بن عقیل کا آپ نے انتخاب کیا۔ مسلم بن عقیل جب وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں، اپنا بھائی جو ہے وہ حضرت حسین سے جدا ہونے لگتے ہیں، عرض کرتے ہیں بھائی جان میں اس کوفہ شہر کی طرف جا رہا ہوں، آپ کا پیغام لے کر جا رہا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین فرماتی ہیں جب وہاں پر پہنچنا تو حالات حاضرہ دیکھ کر میری طرف خط کو بھیج دینا، اس کے مطابق راہ عمل تیار کیا جائے گا۔ لوگوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل امام مسلم بن عقیل جب روانہ ہونے لگتے ہیں، آج کے دو ننھے ننھے شہزادے، مسلم کے ننھے ننھے شہزادے محمد اور ابراہیم، وہ بھی ساتھ جو ہے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے، ننھے ننھے ہاتھوں کے ساتھ اپنے والد محترم کی ٹانگ مبارک کو، قدمین طیبین کو تھام کر عرض کرتے ہیں بابا جان آپ اکیلا اتنا سفر کریں گے؟ ہماری درخواست ہے ہم بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ باپ اور بیٹوں کا پیار دنیا دیکھتی ہے، صحابہ دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ اس شہر کی طرف جا رہے ہیں، کوفے کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کے والد کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت امام حسین کے بھائی کو شہید کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اجازت دی جاتی ہے، امام مسلم اپنے دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر کوفہ شہر پہنچتے ہیں۔ دمشق کی مسجد میں جب پہنچتے ہیں، لوگ جنہوں نے خطوط بھیجے تھے فوراً آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک میں کہ 4000، 18000، 40000، 70000 مختلف، یعنی کہ اتنے لوگ آ کر حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان مال سب کچھ عزت شہرت آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے، آپ ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیجئے۔ جب حضرت امام مسلم وہاں پر دیکھتے ہیں ان کے حالات، خط لکھتے ہیں اپنے بھائی کو، حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ یہاں پر آجئے، یہ کوفے والے بڑی محبت کرنے والے ہیں، یہ اب بدل چکے ہیں، یہ اب اپنے آپ میں چینجنگ لا چکے ہیں، تبدیلی لا چکے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ آ جائیے۔ جب خط وہاں سے چلا جاتا ہے، ادھر سے یزید کو پتہ چلتا ہے کہ امام مسلم کوفہ میں پہنچے، 70000 آپ کے مرید بن گئے، آپ کے جو ہے وہ ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی ہے، مرنا جینا جو ہے آپ کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے ابن زیاد گورنر کو بنایا اور کہا کہ جا کوفہ میں اور جا کر امام مسلم کو شہید کر دے، اور تیری گورنری وہاں پر، تیری شہنشاہت وہاں پر، تیری بادشاہت وہاں پر، تیرا سارا کچھ وہاں پر۔ ابن زیاد وہاں پہنچتا ہے، امام مسلم جن کے ہاتھوں پر 70000 یا 40000 یا 18000 یا 4000 بیعت بیک وقت کرنے والے جب پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ادھر سے ابن زیاد اعلان کروا دیتا ہے کہ جس نے بھی امام مسلم کا ساتھ دیا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اس کے گھر کو بھی جلا دیا جائے گا۔ وہ کوفی جنہوں نے خطوط بھیج کر بلایا تھا، جب اعلان سنا تو سارے کے سارے چلے گئے، دوڑ گئے۔ حضرت امام مسلم نے جب سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ 30 آدمی، یعنی کہ 40000، 4000، 18000، 70000 سب بھاگ گئے۔ امام سے محبت کرنے والے کتنے بچے؟ 30 بچے، سارے کھوکھلا دعویٰ کرنے والے، کھوکھلی محبت کا جو ہے وہ راج دکھانے والے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلتے ہیں، ایک گھر کے لیے تشریف لاتے ہیں، پھر وہ 30 کے 30 بھی غائب ہو جاتے ہیں، تنہا اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ امام مسلم کو شہید کر دیا جائے۔ امام مسلم، ایک گھر ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ جاتے ہیں، وہاں پر کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہانی بن عروہ کے گھر آپ موجود ہیں تو وہاں پر لشکر پہنچ جاتا ہے، اسے بلایا جاتا ہے ہانی بن عروہ کو۔ آپ ابن زیاد کے دربار میں جاتے ہیں، ابن زیاد کہتا ہے کہ امام مسلم کو تو نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے، لہذا یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ تو ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت مندی کے ساتھ
وقت کے یزید کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، وقت کے یزید کے سامنے، وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکا، بلکہ جرت مندی کے ساتھ سینہ تان کر کہتے ہیں اے یزید کے چمچے سن لے، اے یزید کے گرچے سن لے، تو نے جو بات کی ہے وہ اپنے پاس رکھ، میں نے امام علی مقام حضرت امام حسین کے بھائی امام مسلم کو اپنی پناہ میں لیا ہے، میری جان تو جا سکتی ہے پر امام مسلم کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ بڑا غصہ آیا، شدید زخمی کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جو اس کی بلڈنگ تھی جس کے اندر وہ رہ رہا تھا، جلاد کو حکم دیا اسے جو ہے وہ شہید کر کے نیچے پھینک دیا جائے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، بات پوچھتی ہے حضرت امام مسلم کے پاس، آپ وہاں سے تشریف لاتے ہیں، کچھ اور بھی ساتھ موجود ہیں، جب وہاں پر پہنچتے ہیں حملہ ہوتا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے دل جوئی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، کئی جو ہے وہ ان کے 42 بندے ایک تنہا امام مسلم جو ہے ان کے قتل کرتے ہیں، واصل جہنم انہیں کرتے ہیں اور پھر شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں آپ کو وہ پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں لاتے ہیں، پھر ابن زیاد کے دربار میں جب لایا جاتا ہے تو اللہ اکبر، آل بیت کے ساتھ ظلم دیکھیں ابن زیاد کا، اس یزید کے اس حامی کا کہ آپ کے چہرے پر تماشے مارے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ امام حسین کی محبت میں، امام حسین کی جو ہے وہ جرت مندی کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں، لہذا آپ کو شہید کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، مجھے اپنی شہادت تو گوارا ہے، مجھے اپنی شہادت تو قبول ہے، پر اے یزید کے حامی میری ایک جو ہے وہ التجا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خط جو ہے میرے بھائی حسین کی طرف بھیج دیجئے کہ یہ کوفے والے واقع ہی عہد شکنی کرنے والے ہیں، کوفے والے واقع ہی جو ہے عہد کو، وعدے کو توڑنے والے ہیں، لہذا وہ نہ آئیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ بات بھی تسلیم نہ کی، بلکہ ابن زیاد نے حکم دیا، تو اہل بیت کے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا اور ان کی لاش مبارک کو بھی زمین پر پھینک دیا گیا۔ اللہ اکبر، حکم ہوتا ہے اب آپ کے ننھے ننھے شہزادے، امام مسلم کے ننھے شہزادے جو ساتھ آتے ہیں، اب حکم ہوتا ہے کہ انہیں بھی شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، ڈھونڈتے ہوئے بات تو کافی لمبی ہو جائے گی پر کیف بات کرتا چلوں، آخرکار آپ کے شہزادے بھی، امام مسلم کے دونوں شہزادے، دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم، انہیں بھی یکے بعد دیگرے شہید کر دیا جاتا ہے۔ پہلے بڑے کو جب شہید کرنے لگتے ہیں تو چھوٹا التجا کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، لہذا میری خواہش ہے پہلے مجھے شہید کیا جائے۔ جب وہ چھوٹے کی طرف تلوار لے جانے کر بڑھنے لگتا ہے تو وہ بڑا جو ہے وہ التجا کرتا ہے کہ اے یزید کے حامی، اے یزید کے پرچار کرنے والے، اے یزید کا ڈنکا بجانے والے، اے بدبخت انسان، اے آل نبی اولاد علی کے ساتھ جو ہے بغض و عداوت رکھنے والے، پہلے آپ مجھے شہید کر، میں اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ برکیف اس بدبخت نے دونوں کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا فانی کو خیر باد کرتے ہوئے جنت میں محبوب علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں، حوض کوثر پر جام مصطفیٰ، جام کوثر پینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم بھی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے مالک لم یزل ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ کہنے والے نے لکھا ہے، آخر کلام جو ہے وہ سنتے جائیے کہ کربلا کا نقطہ آغاز مسلم بن عقیل، کربلا کا نقطہ آغاز مسلم بن عقیل ہے حسین بن علی کا ناز، مسلم بن عقیل تو وقار خاندان
ہاشمی تھا بالیقین، تو ابو طالب کا تھا شہباز مسلم بن عقیل۔ دین پر تو بھی تیرے بچے بھی قربان ہو گئے، دین پر تو بھی تیرے بچے بھی قربان ہو گئے، واہ تیری قسمت ظاہر اعجاز اے مسلم بن عقیل۔ عکس ضرب ہے مرتضی، عکس ضرب مرتضی، ساجد تھا تیری ضرب میں، یاد ہے تیرا ہر ایک انداز مسلم بن عقیل۔ کربلا کا نقطۂ آغاز مسلم بن عقیل،